جیسا اللہ نے پاک کر دیا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال تھا کہ آج کچھ شہروں میں اور کچھ لوگ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور انڈین پروڈکٹ کو مطلب یوز کرنے کے حساب سے بول رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مطلب کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ اسرائیلی مصنوعات ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہندوستانی پروڈکٹ یا وہ جو بھی علاقے میں پاکستانی پروڈکٹ، بنگلہ دیشی پروڈکٹ، انڈونیشین پروڈکٹ یا جو بھی مسلمان علاقوں میں ترکی پروڈکٹ، اس کو فروغ دے رہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ دیکھیے اس بات کا تو میں بہت شروع سے خیال ہوں، آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ اسرائیلی بائیکاٹ کو تو ایک طرف رکھتے پہلے ایک عام بات میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں اس ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دی جائے، کیونکہ ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اگر ہماری اکنامی ہم خود نہیں اسٹیبل کریں گے تو ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہوں گے، اور ہماری فلوٹنگ اکنامی ہمیشہ کسی اور پہ رہیں گی کہ وہ جب چاہے بڑھا دے اور جب چاہے ہم کو گھٹا دے، جو کہ ہو رہا ہے۔ آج امریکہ نے دنیا کے اوپر جو تسلط حاصل کیا، اس کا ایگزامپل تو اس مثال کو آپ سمجھ پائے تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اگر سمجھو ایک گھر کے اندر 10 بھائی ہے، ایک گھر میں 10 بھائی ہے، تو امریکہ وہ بھائی ہے کہ 9 بھائی کام کرتے اور صرف فائدہ ایک بھائی کو ہوتا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا۔ وہ دنیا میں کچھ نہیں کرتا، لیکن دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر 10 بھائی ہے کسی گھر میں اور 9 بھائی کام کرتے ہیں، انتھک جانوروں جیسا کام کرتے ہیں، اور ایک بھائی جو کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے، امریکہ نے ویسے ہی اپنے جو سسٹم جو کارپوریٹ اس نے دنیا میں بنایا وہ یہ ہے کہ وہ 9 بھائی پورے ملک کرے، چائنا کچھ بھی کرے فائدہ امریکہ کو، انڈیا کچھ بھی کرتا ترقی، فائدہ کس کو؟ ڈالر کو صرف۔ تو امریکہ وہ بھائی ہے جو 9 بھائی کام کرنے کے بعد بھی وہ 10واں وہ بھائی ہے جو کچھ نہیں کرتا ہے اور سب کے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، جس کو کیپٹلزم بولتے ہیں، جو کہ ایک ظالمانہ نظام ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں اس ملک کے مصنوعات کو آپ فروغ دیں، اس ملک کے پروڈکٹ کو آپ بڑھاوا دیں، اس لیے کہ یہ اس ملک کے لیے اور ہماری اپنی خود کی اسٹیبلٹی اور اکنامی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ فرسٹ چیز یہ ہوگی۔ رہا سیکنڈ ایجنڈا اب اسرائیل کے بارے میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنے کارپوریٹ ہے ان کارپوریٹ کا مور دین 70% حصہ یہودیوں کا ہے۔ تو گویا آٹومیٹیکلی اگر امریکہ کچھ کرتا ہے تو یہودی بغیر فائدے کے رہ سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہودی نے اکنامی پر اتنا زبردست اسٹڈی کر کے ایسا اس کو شکنجے میں لیا ہے کہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے کسی قصبے کی، ہندوستان جانے دیجیے، ہندوستان پھر بھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں، یہ اسلام کے اعتبار سے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیا کہتی ہے کہ افریقہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہندو بیکار آخری ان کو لیتے ہیں۔ تو اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی ایک انسان کسی ایک بینک سے چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی اگر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ اور یورپ کے یہودیوں کو ایک پارٹ آف اس کا وہ ٹرانزیکشن پہنچتا رہتا ہے۔ اس حد تک انہوں نے شکنجے میں لے رکھا ہے میرے کو، اس حد تک کہ اگر کسی ملک میں ایک چھوٹا سا انسان ایک چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہے، کوڑیوں میں بھی اگر کرتا ہے، اس کا بینیفٹ کچھ نہ کچھ فیصد میں یہودی تک جاتا ہے، چونکہ یہودیوں کی ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ بادشاہ اور سلاطین کو کنٹرول کرتے رہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کی پالیسیز انہوں نے بنائی وہ یہ تھی کہ کمپلیٹ اکنامیکل کنٹرول کر لیا جائے، بادشاہ اور سلاطین اپنے گھٹنوں پر خود آ جاتے ہیں، کنگز اور امپائرز ان کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو ان کی پالیسی ہے، یہ ہمیشہ کبھی کنگ نہیں بنے ہیں، یہ آلویز کنگ میکر ہے، کنگ میکر ہے۔ قرآن اٹھا لیجئے، شمعون علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجئے، شمعون علیہ السلام کا یہودی اور کہا ہمیں ایک بادشاہ چن کر دیا جائے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے میں ایک بادشاہ ہم چن لیتے ہیں، تو شمعون علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، شمعون صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا۔ تو کہا طالوت تو کیسا، وہ تو خاندانی اعتبار سے ہمارے ایسا نہیں ہے، نہ کوئی نبیوں کے خاندان سے نہ فلاں، اور وہ تو ایک عام آدمی مانا جاتا ہے سوسائٹی کا۔ تو جو ہے اس وقت جو قرآن نبی کا نام نے لیا، یہ تفسیر میں آتا ہے، شمعون جو نبی تھے وقت نے کہا اللہ نے طالوت کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت دی ہے اور جسمانی طاقت دی۔ دو چیزیں لیڈرشپ کے لیے بتائی گئی ایک کنگ کے لیے، پہلی چیز حکمت، دوسرا فزیکل پاور۔ فزیکل پاور سے مفسر لکھتے دونوں باتیں، یا تو اس کی فوج کشی اتنی مضبوط ہے، یا تو وہ خود فزیکلی بہت روبوسٹ ہے، اسٹبرن ہے، اور وہ لوگوں کو آسانی سے لڑ سکتے، دونوں باتیں ہو سکتی، دو چیزیں دی، تو یہ آلویز کنگ میکر ہے۔ دوسرا ان کو پتا تھا کہ اکنامیکل کنٹرول سے کنگڈمز اور امپائر کنٹرول کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سود پر پیسہ دینا شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا سود ہی ایک ذریعہ ہے پیسے کو بڑھانے کا، اور انہوں نے جو ہے
बैंकिंग सिस्टम लागू किया पूरी दुनिया में ऑफिशियल लेवल पर। वैसे बैंकोस जो है, ये लफ्ज़ बैंक जो लफ्ज़ बैंकोस से आता है, जो इटालियन लफ्ज़ इसका माना होता है टेबल, क्योंकि यहूदी टेबल पर पैसे जमाते थे, लोग आकर उधार लेते थे, वो हिसाब रखते थे और उधार देकर उससे जायद कितने दिन में कितना लाना लिखते रहते। उसी लफ्ज़ बैंक निकल कर जो है दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम आया। तो यहूदी ये जानते थे। आज हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर अक्सर कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर इन्हीं का तसल्लुत है। बड़ी बड़ी कंपनियों की या तो खुद मालिक है, मालिकान है, या ज़बरदस्त अंदाज से ये शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर से ज़्यादा इतने ज़बरदस्त अंदाज जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये कभी भी पिक्चर में आकर काम नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत होशियार अक्लमंद होते हैं। एक तो रिया से भी बच जाते हैं, दूसरा दुनियावी दुश्मनियों से बहुत बचे रहते हैं इंसान। तो दुनिया के अंदर अगर मालो दौलत का आप अंदाज़ा लगाएं, दुनिया का नंबर 1 आदमी आपको मालूम कौन है? सबसे ज़्यादा मालदार इंसान कोई बोलेंगे हाँ दुनिया का नंबर 1 बिल गेट्स, सेकंड कौन तो ओरेकल का मालिक फला, थर्ड कौन तो शाह अब्दुल्ला, फोर्थ कौन तो अपने जो है ब्रुनई के शाह। आपको ही पता है इनकी इनकम और इनकी हैसियत क्या मालूम? $5,000 से ऊपर ये, मतलब 5,000 करोड़ डॉलर जिसको बोलते हैं, या बिलियंस में जो वो लगाते हैं, तो समझ लीजिए बिलियन के अंदर ज़्यादा 50 बिलियन या 60 बिलियन से ऊपर इनकी हैसियतें नहीं जाती। शाह अब्दुल्ला 24 बिलियन का मालिक है डॉलर का, ये इनकी हैसियत है। और आपको मालूम यहूदियों के ऐसे ख़ानदान दर ख़ानदान है, जिसमें एक ख़ानदान ऐसा है जो इंग्लैंड का रहने वाला है, जिसकी ज़ाती मिल्कियत जो है $5.5 ट्रिलियन है। एक ख़ानदान है $1 ट्रिलियन, इसलिए कि ना शेयर्स में डील करते हैं ना करेंसी में डील करते हैं, ये सारी दुनिया को बॉन्ड्स पर चलाते हैं। आपको पता है बॉन्ड्स क्या होती है? बॉन्ड्स हकीकत होती है सारी दुनिया की इकोनॉमी, जिससे शेयर्स बनते हैं और बाकी सब चीज़ें, जिससे इकोनॉमी जुड़ी होती है और करेंसी फ्लोटिंग हो जाती है, रेट बढ़ते और कम होते हैं, वो बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स एक मुल्क जो उधार लेता है उसके लिए जो चीज़ बेचता है उसको कहते हैं बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स में डील करते हैं। हम लोग तो चिल्लर काम करते छोटे में, समझ रहे आप बात? या रियल मनी हमारे में से कुछ मुसलमान, रियल मनी, सोना चांदी पेट्रोल निकल रहा है तो रियल मनी। बाकी लोगों के पास शेयर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये बॉन्ड्स में डील करते हैं, मुल्कों को चलाते हैं, समझ रहे? तो जाहिर सी बात है अब इसराइल इतना जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पे नहीं कहूँगा मैं, इंसानियत पर, क्योंकि इन्होंने सूद के जरिए सदियों से इंसानों पे जुल्म किया, आज और कल से नहीं, सदियों से किया जाता है, ठीक। और अल्लाह ने हर बार ऐसा जलील किया कि पिछले सदी में जो जलील हुए ये शायद एक सदी में भूल गए। उम्मीद करता हूँ इस सदी में अल्लाह फिर जलील करेगा, इसलिए कि अल्लाह ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह हमें पनाह दे जिन पर अल्लाह का गज़ब और ये है। और अल्लाह ने कहा यहूदियों पर हम क़यामत तक अपना गज़ब करते रहेंगे। क्यों? उनकी ये सूदी कारोबार और इनकी चालबाजियाँ जो अम्बियाओं को नाहक कत्ल करते थे, ये वजह है। सूदी कारोबार और नाहक अम्बियाओं को कत्ल करना, अल्लाह को इतना नाहक कत्ल किया, कई अम्बियाओं को शहीद किया, कत्ल किया, ये अल्लाह को नापसंद, क़यामत तक मक़ज़ूब है। तो पिछले सदी में सूदखोरी की वजह से ये यूरोप के अंदर घीटोस में रहते थे, जानवर सूअर के साथ इनको रखा जाता था। घीटोस सबसे, जैसा हम कहेंगे हमारे पास कुछ लोगों ने लोगों को निचली जात कर दिया था हिंदुस्तान में, उनको नंगा रहना पड़ता और अलग रहना पड़ता, ऐसे घीटोस में ये लोग रहते थे, जलील हुए। हिटलर ने उनको इतना जुल्म किया, अल्लाह का ऐसा गजब ढाया उसने, अल्लाह ने उसको जरिया, अल्लाह किसी को भी जरिया बनाता, हमें सुधारने के लिए भी और लोगों को सुधारने के लिए। तो उसने इतना जुल्म किया, हम यकीनन किसी के खिलाफ जुल्म की तायद नहीं करते और हम खुश नहीं होते, ये बात भी मैं कहना चाहे, यहूदी पर जुल्म हो तो हमको खुशी नहीं होती, याद रखिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे नसीहत हासिल करे, यहूदी नसीहत हासिल करे, हम बनाओ। तो ये है कि इतना जुल्म हुआ कि अगर किसी नाले पर से उसके टैंक्स को भी गुजरना होता तो वो जो है कोई टेम्पररी ब्रिज तैयार नहीं करता, आपको पता होना चाहिए, यहूदियों को मार के लाशें डाली जाती, उसके ऊपर रैम खड़े करता और गाड़ियों को ले जाता। इस हद तक उसने क्या किया, इस हद तक। हम किसी भी इंसान के जुल्म के खिलाफ है, याद रखें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जुल्म क्यों होता है एक दूसरे पर, उसकी वजह ये अल्लाह की रस्सी को छोड़ना। यहूदियों ने छोड़ दिया, एक दिन दूसरा इख्तियार किया, अल्लाह के दिन को छोड़कर उसके नबी हक को मालूम होते हुए इनकार करके भुगत रहे सजा और सूदखोरी की वजह से। हम जुल्म के खिलाफ, याद रखें, हमको खुशी नहीं कि हिटलर ने साथ जुल्म किया, लेकिन उसके असबाब ढूंढना है, तो अगर हम भी उस चक्कर में जाएंगे तो ऐसा जुल्म हम पर भी हो सकता है और अल्लाह किसी को भेज सकता है। इससे कि अल्लाह ने यहूदियों को एक नसीहत देने बुख्ता नसर को तारीख में भेजा। आप जानते हैं नबूकदनेस्सर को उसने भेजा, जिसने जाके यरूशलेम को बर्बाद किया, जेरूसलम को बर्बाद किया, फलस्तीन को बर्बाद किया, मस्जिद अक्सा को उठाया और इनको ले जाकर तकरीबन 2 से 3 सदी तक गुलाम बनाकर जो बाबिल के अंदर रखा, इराक के अंदर रखा। दानियल अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर आए, रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, आज़ादी मिली, तो ये आकर फिर बाद में बसे, फिर जुल्म किया,
پھر اللہ نے نکالا، پھر ظلم کیا، پھر اللہ نے نکالا، پھر ظلم کیا. اتنے ذلیل ہوئی ہے دنیا میں، یاد رکھیے کسی کو انتہا نہیں. اور مسلمانوں نے ہر بار ان کی مدد کی. چاہے عثمانی خلافت کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، عثمانی خلیفاؤں نے ان کو، جب یہ پورے یورپ سے سوروں سے بھی بدتر ان کا سلوک تھا. ہر اتوار کے دن چرچ کے باہر یہودیوں کو زندہ جلایا جاتا جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت میں. اور جب اسپین سے جو مسلمانوں کو رسوا کیا گیا اور یہودیوں کو روز جلایا مارا جاتا تھا، یہ یہودی بھاگ کر جو عثمانی خلیفاؤں کے قدموں میں گرے، جنہوں نے ترکی میں آ کر پھر سے رہنے کی ان کی اجازت دی. انہوں نے ہر بار ان کو مسلمان ظلم کے خلاف یاد رکھے کسی پر بھی، اور ہم مدد اور کسی کی بھی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں جب تک جو حق چلے. لیکن ان کی فطرت رہی کہ یہ پھر جب ان کو اللہ حکومت اور طاقت دیتا ہے پھر ظلم کرتے ہیں. تو پچھلے صدی کا ہی اگر یہ واقعات کر لے جو ہٹلر نے کیا تھا، تو شاید اگلی صدی کے لیے توبہ کر لے، اس لیے کہ پھر صدی آ رہی ہے، پھر فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ آ چکا ہے. یہی زمانہ تھا 1914 کا جب ورلڈ وار چالو ہوا تھا، فرسٹ اس کی جنگ ہوئی. 100 سال ہی گزرے اور اللہ قوموں کو ایک صدی میں آزماتا ہے. پھر ان کا دور آ رہا ہے، پھر سے آزمائش ایسا لگ رہا ہے. تو بہرحال کیا یہ بائیکاٹ درست ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں. اپنے ملک کی مصنوعات کو ہر ملک فروغ دے تاکہ ان کے اس اکنامی کے شکنجے سے ہم بچے جو کہ ظالمانہ کیپٹلزم ہے، اور ہم اپنے ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دیں. اور آج چونکہ اسرائیل پورے انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے، یقیناً ہم اس کا بائیکاٹ انسانیت پہ ظلم کے ناطے کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی انسان کو غزہ کے لیے یا غزہ کے مسلمان، چونکہ ان کی قومیت ہے، ان کی وہ پہچان ہے، مسلمان کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک انسان ہونا ہی کافی ہے ان کے ظلم کو دیکھ کے کہ اس کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. تو لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ سے ظالم اور جابر حکمرانوں کے عقل ٹھکانے آ سکتی ہے تو ضرور لگائیے. اور کچھ حد تک عقل ٹھکانے آ رہی ہے. جو اس نے ظلم کو روکا، وہ روکنے کی وجہ کوئی حماس کا ان پر اٹیک نہیں تھا، وہ صرف روکنے کی وجہ یہ کہ اتنے دنوں کے اندر جو 1.5 مہینہ ہو گئے 16% اکنامی پہ ان کے افیکٹ پڑا ہے، 16%، جو صرف ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں، سب سے بڑا افیکٹ ان کو بڑے بڑے مسلم ممالک سے پہنچا ہے، جس میں خاص طور سے انڈونیشیا ہے، ملیشیا، جس میں ان آفیشیل بائیکاٹ ہے. اب تک آفیشیل ڈکلیریشن نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اس حد تک بائیکاٹ ہے. یہ دکانیں خالی بولے تو خالی، لٹرل خالی. ہندوستان کے اندر کوئی آفیشیل بین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم شہروں نے الحمدللہ بہت زبردست رسپانس دیا. اور تعجب کی بات ہے، یہ تو ہونا ہمارے سے شروع ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ساؤتھ امریکن ملکوں میں سے 3 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا، برازیل، چلی اور بولیویا. 3 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا. لیکن بولیویا بیچارہ کیا ہے، 4 لاکھ کا ملک ہے. کیا 4 لاکھ؟ اورنگ آباد کے اندر 6 بولیویا آتے ہیں. لیکن جسارت ہے، بہت ہمت کی بات ہے، ڈٹ کر اس نے بائیکاٹ کیا. یہ کہا آفیشیل بائیکاٹ. چلی ایک بڑا ملک ہے، بہت لمبا ملک ہے ایک ساؤتھ امریکہ کا، آفیشیل بائیکاٹ. برازیل نے آفیشیل بائیکاٹ دیا ہے. یہ بہت نصیحت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ملک بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بہت سوچے اور سمجھے. یہ سوچ رہے ہیں کرسچن ملک اٹھ چکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یورپین یونین میں سے میں نے کل رپورٹ پڑھی 2 دن پہلے، 4 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا ہے، جس نے 50% بائیکاٹ کیا، فل نہیں کنٹری نے. اور کچھ ملکوں نے 90% جو ان کے انویسٹمنٹ تھے نکالے ود ان 3 months. 90% انویسٹمنٹ واپس لیے جو انہوں نے انویسٹ کر رکھا تھا. آفیشیل بائیکاٹ نہیں کیا لیکن پیسہ نکال لیا ان کی کمپنیوں میں سے، جس سے اس کو کافی افیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ ظالم اور جابر جو ہے چونکہ اسے پیسوں کی بھاشا سمجھتے ہیں، یہی نقصان، یہ دنیا میں اسی کے لیے تو جیتے نا، تو لہٰذا ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے. تو ایک بڑی بات ہے مسلم ممالک بھی ڈٹ کر اس کا ساتھ دیں. ہم کسی ملک کو برا اور کسی ملک کو اچھا اس معاملے میں نہیں بولتے ہیں. ہم کسی کے ملک کی حالت نہیں جانتے. کبھی کبھار تو کسی گھر کے حالات اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیا ہے. تو ملک کے اعتبار سے انہوں کا وہ ایسے، ان کے پیٹ بڑے ہو گئے، ان کے پیٹ چھوٹے ہو گئے، انہوں حامیت والے، انہوں فلاں، یہ زیادہ اچھے وہ کم اچھے. ہم یہ بات نہیں کرتے کون کیا ہے، جس کے جو حالات ہیں بس ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ایسے حالات بنائے کہ لوگ نہ صرف اس بائیکاٹ ہو کریں بلکہ ایک ایسا محاذ کھڑا ہو، ایسا محاذ، ایک ایسا سسٹم کھڑا ہو جو دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی محاذ کھڑا ہو، چاہے مسلمان اس میں ہو چاہے غیر مسلم بنائے گا ایسا محاذ جو غیر جانبدارانہ طور سے. بہت سے محاذ بنے، یونائٹڈ نیشنز نے ایک آرمی بنائی، نیٹو بنایا، یہ محاذ سب باعث ہے، سب جھکاؤ رکھتے ہیں ایک قوم کی طرف اور دوسروں کو ظلم کرتے ہیں. ایسا محاذ ہو اور مسلمان خود ایسی طاقت بنے، مسلمان خود ایک ایسا مقام پیدا کرے کہ جب مستضعفین، جو قرآن نے کہا جب تمہیں ضعیف پکارتے ہیں عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اٹھ کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو. قرآن نے کہا اس کو مستضعفین جو مسکین ہیں، جو
اپنے ملکوں کے اندر ظلم کیے گئے ہیں، جو ضعیف ہیں، ضعیف سے مراد کمزور ہیں، تو تم کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ؟ قرآن نے اس کی اجازت دی کہ جب وہ تمہیں آواز دیتے ہو بچے اور عورتیں، کیوں تم حق کے لیے کیوں نہیں رہتے ہو؟ وہ محاذم کھڑے کریں. ہم لوگوں کے لیے ذمہ دار بن جائے کہ اگر دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو 10 بار سوچنا ہوگا کہ یار ایک قوم ہے جو ظلم کے خلاف کسی کے لیے بھی کھڑے ہو سکتی ہے. ہم تو وہ پاور بنے. بہرحال اگر وہ حالات نہیں ہے، اگر آج ہم گھٹنوں پر ہیں، گھٹنوں پہ بھی نہیں بولوں گا میں، رینگنے کی صورت میں بھی نہیں بولوں گا، پیٹ پہ پڑے ہوئے ایک ایسی حالت، گھٹنوں پہ بھی آدمی چل سکتا ہے، رینگنے والا بھی چلتا ہے. ابھی پیٹ پہ پڑے اوندھے ہونا بولتے ہیں نا، یا کچھ تو چت پڑے، مطلب ان کو ابھی تک وہ بچہ ہوتا ہے نا، پہلے چت ہوتا ہے، پھر اوندھا ہوتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، پھر رینگتا ہے اور پھر سب کچھ کرتا ہے. تو وہ پوزیشن بھی اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ کرے کہ اللہ سے دعا کرے، اپنے حد تک جو بائک آؤٹ ہوتا کرے، اور جو ہے اگر ہم کسی بھی حد تک ذمہ دار ہیں، اس کا مقصد بھی ہے کسی قوم پہ ظلم نہیں کرنا، کسی قوم کو یاد دلانا اور نصیحت دلانا. یہ ظلم ہے اور ہم ظلم کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، اس لیے کہ ظلم سہنا بھی گناہ، اسلام میں ظلم کرنا بھی گناہ ہے. صرف اسلام میں نہیں، ہر دنیا کی قوم کے اندر یہ اصول ہے، ظلم کرنا بھی گناہ، ظلم سہنا بھی گناہ. تو لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ ظالم کو اس کی حقیقت سمجھا سکتا ہے تو میں کہوں گا آگے بڑھیے، بہت اچھا اسٹیپ ہے اور کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں ہندوستانی ملک کے کسی ملک کو اس پہ آپتی نہیں ہے کہ آپ کون سا پروڈکٹ یوز کرتے اور کون سا نہیں کرتے، اس پہ کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو لہٰذا وہ کیجیے. اور یہ نصیحت تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے کوشش کریں کہ مصنوعات کو لوکلی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لینے کی کوشش کریں، ایک جگہ سے لینے کی کوشش نہ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ پیسہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے، زیادہ سے زیادہ سرکولیشن میں آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ چیز مارکیٹ میں آ کے بکے اور انسان آ کر خریدے، اس پر کوئی ذمہ دار نہ ہو. مارکیٹ سے پہلے اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے. جو آدمی اصل میں کسانوں کو فرمایا کہ تم مارکیٹ سے پہلے بیچا مت کرو جب تک مارکیٹ میں پروڈکٹ لاتے نہیں ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ تم پر مارکیٹ ریٹ سیٹ کر دے اور تمہارے لانے کے بعد بھی ظلم کرے، لانے سے پہلے بھی ظلم کرے. ٹھیک. تو بہرحال اسلام کا ایک معاشی اکنامیکل بہترین ماڈل ہے، سسٹم ہے، ہم اس کو وہ کریں. تو بہرحال اگر یہ ظالم کو روکنے کا طریقہ ہو سکتا ہے تو بالکل آپ اس کو ضرور اپنائیں. ان کی یہ حرکت جو ہے ابھی جس طرح سے فلسطین کے معاملے میں لوگوں نے بینڈ لگایا تھا، انہوں نے کہا یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، یہاں پہ حلال و حرام نہیں ہے، میں کچھ بینڈ کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں اپنا جو بیچنا ہے بیچوں گا. لیکن جہاں تک کہ توحید کی اور شرک کی بات آئے گی، مرنے مارنے پہ تیار رہتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن اس سے ان کے سیلز کا تعلق نہیں. تیسرا معاملہ جو ہے کہ جو اسرائیل نے جو فلسطین کے خلاف جو ہے بربریہ جاری ہے تو اس پہ ظلم کیا، تو کچھ پروڈکٹس ان کی دکانیں مصنوعات پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس میں حرام حلال کا مسئلہ نہیں، تو میں بائیکاٹ نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں. شرعی اعتبار سے ان کی دلیل بالکل 100% مضبوط ہے کہ حرام حلال کا ایشو چونکہ نہیں ہے تو سیل کرنے کے اندر کوئی وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بات تو بالکل میں بھی مانوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسا کہ مثال کے طور پر گانا ہے، گانا ایک گانے میں سمجھو کسی نے غزل گایا، غزل جس کے اشعار بہت اچھے ہیں، غزل کے اشعار بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اگر کوئی وہ غزل پڑھے تو وہ غزل پڑھنا حرام ہے حلال ہے؟ تو اس غزل میں چونکہ میوزک بھی رہتے ہیں، جب فلموں میں یا پروگرام میں آتا ہے اس میں میوزک ایڈ ہو جاتی ہے. غزل کے جملے کو پڑھ لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غزل کو میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہو جائے گا چونکہ ایک چیز غلط ایڈ ہو جا رہی ہے. لیکن خالی غزل کے جملے صحیح ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ کوئی نبی کا نعت پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کلمات پڑھے، جائز ہے. اس کے ساتھ ڈھول بجائے تو میں کہوں گا کلمات درست ہے، ڈھول غلط ہے. تو لہٰذا ان کا مسئلہ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کیا حرام ہے کہ میرا پروڈکٹ بیچنا؟ تو میں بولوں گا نہیں، پروڈکٹ بیچنا حرام نہیں، پروڈکٹ بیچنا حلال ہے، اس میں تو کسی کو دو رائے نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کوکا کولا میں اور پیپسی میں جاب چھوڑ دیں کیا؟ سوال آتا ہے تو میں نے کہا نہیں، جاب نہیں چھوڑیں گے آپ، چونکہ ابھی مسئلہ حرام حلال کا ایشو نہیں ہے ابھی. سمجھ رہے آپ؟ کمپنی کے پروڈکٹس کو بائک آؤٹ کرنا ہے تاکہ کمپنی کی عقل ٹھکانے آئے. اگر کمپنی آپ کو نکال دے تو الگ مسئلہ، آپ جاب مت چھوڑیے اس لیے کہ آپ کی جاب حرام نہیں. ٹھیک. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تو تب یہ مسئلہ ہے. تو ان کا وہ پروڈکٹ سیل کرنا حرام حلال کے مسئلے میں نہیں رہا. اب کیا ایک انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے ہمارے مسلمان بھائی پر، پھر بھی ہم اس کے ظلم کو جاری رکھیں. اگر اس پروڈکٹ بیچنے سے اس پہ کوئی پریشر آتا ہے اور یقیناً آیا تو کیا ہم ایسا پریشر بھی نہ ڈالیں اپنے بھائیوں پر؟ تو میں کہوں گا یہ غیرت کی بات ہے، حرام حلال کا مسئلہ نہیں، لیکن یہ غیرت کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غیرت کی بات ہے کہ میرے بھائی پر کوئی ظلم کرے اور میں کہوں کہ وہ ظلم کرنے کی وجہ اس کی وہ طاقت ہے جو اس نے دنیا میں بنا رکھی ہے، وہ طاقت سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، بزنسز چلاتا ہے جس سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، پیسے سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے، ٹیکنالوجی سے طاقت بنا کے ہم کو ظلم کرتا ہے، اور میں کہوں نہیں تمہارے پیسوں کا معاملہ چلنے دوں گا، تمہارے ظلم کے خلاف میں بولوں گا. حالانکہ وہ ظلم کے خلاف کچھ سنتا ہی نہیں، کیوں تو اس کو کوئی دھکا ہی نہیں پہنچتا آپ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ اور اس کے الائز کو، خاص طور سے اسرائیل کو، آپ کی کسی چیز سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ہے سوائے
इकोनॉमिकल बाइकआउट, इसके बगैर उनकी अकल ठिकाने नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि उनको माशी तौर से अगर आप नहीं तोड़ सकते तो उनका कोई तोड़ नहीं, फिर याद रखें, सिवाय रब के। वो एक अलग मसला है। दुनिया के अंदर कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं है आज। उनको सिर्फ पैसे की भाषा समझती है, नुकसान और फायदे में चीज़ों को नापते हैं वो लोग। ठीक है, अगर मेरी माँ मर गई तो मेरे को इतना फायदा होगा पैसे का, जिंदा रही तो इतना, तो मरना ज़्यादा बेहतर है जिंदा रहना। अगर मरने में फायदा तो मार देगा, न्यूज़ बनेंगी, पैसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है मार दो उसको। अगर जिंदा रहने फायदा तो लेट इट भी, उसको जिंदा रहने। समझ रहे आप? इतना कैलकुलेटिव उनका माइंड होता है। लिहाजा अगर मैं ये बोलूँ नहीं मुझे दर्द भी है अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ का, लेकिन मैं जो है उस जालिम की अकल जिससे ठिकाने आती वो काम भी नहीं करूँगा, तो मैं कहूँगा ये गैरत को चैलेंज करने वाली बात है। समझ रहे आप बात को? लेकिन वो बात तो उनकी दलील सही है कि हराम हलाल का चूँकि मसला नहीं है, अगर वो बेच देते हैं और अगर कोई पी लेता है, हराम तो नहीं करेगा, लेकिन गैरत की बात तो अपनी जगह है कि इतनी बेगैरती हमने कैसी इख्तियार कर ली कि हमारे भाई पे एक आदमी जुल्म कर रहा है, उस जुल्म का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसकी मईशत को तोड़ना है, और मैं क्या वो भी नहीं कर पाऊँगा। और इसके अलावा कोई ना हमारी रसद, ना माल, ना कोई मदद उन तक जाती है, सिवाय इसके कि इन पे इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ा तो वो खुद काम करते हैं। तो बहरहाल ये गैरत का मामला है, उसे चाहिए कि इस बात को समझे और ना बेचे। लेकिन फिर भी अगर वो हलाल और हराम का मसला वो करता है, बहरहाल फिर तो ये जवाब देना पड़ेगा कि ये हराम तो नहीं है उसका बेचना। लेकिन ये गैरत की बात है कि एक मुसलमान का खून कोई बहा रहा है और फिर भी मैं उसकी मईशत को, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाता रहूँ। अगर ये ऐसी कोई चीज़ होती जो इंसानी ज़रूरत है, अगर समझ लीजिए इसराइल को मेडिसिन बनाता है और वो इंसानी ज़रूरत है, तो उसको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। फिर याद रखिए, इसराइल को हथियार बनाता है जो हमारे भी काम आ सकते हैं, उसको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। फिर समझ, बाइकआउट तो उन चीज़ों का होगा जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, उसका अल्टरनेट मौजूद है। जाहिर सी बात है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का अल्टरनेट मौजूद है, खाने पीने की चीज़ों का अल्टरनेट मौजूद है। फिर हमको क्यों ना सबक सिखाए उसको, ताकि हो सकता है इससे उसको सबक मिले और वो अपने जुल्म से बहरहाल बाज आए। तो ये मसला हराम हलाल का नहीं है, लेकिन गैरत का है उम्मत मुस्लिमा की कि हम कैसे अपने भाई की मदद करते हैं।